میری طرف سے انفارمیشن ٹی وی سننے اور دیکھنے والوں سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں جنوبی ایشیا میں موجود مشرقی پاکستان کے نام سے پہچانا جانے والا ملک بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ اور ایسی معلومات سے آگاہ کروں گا جو آپ یقیناً پسند کریں گے۔ لیکن بنگلہ دیش کی سیر پر جانے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، بنگلہ دیش برطانیہ سے آزادی اور پاکستان سے علیحدگی کے 47 سال گزر جانے کے بعد بھی مشرقی پاکستان کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نے 26 دسمبر 1971 میں پاکستان سے علیحدگی اختیار کی۔ بنگلہ دیش کا مکمل اور اسلامی نام عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے۔ اس کا پرچم سبز رنگ پر مشتمل ہے، جس پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ بنگلہ دیش کا کل رقبہ 1,47,570 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 92 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 2018 کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی کل آبادی 16,40,79,560 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں اس کا 8واں اور گنجان آبادی رکھنے والے ممالک میں 10ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر ڈھاکہ ہے اور اسی شہر کو ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کی سرحد صرف بھارت اور میانمار سے ملتی ہے اور باقی اطراف سے خلیج فارس واقع ہے۔ تاریخی اعتبار سے موجودہ بنگلہ دیش میں 12ویں صدی کے دوران عرب تاجروں کی آمد کے بعد یہاں اسلام کی اشاعت شروع ہوئی۔ 16ویں صدی میں ڈھاکہ کے شہر مغلوں کا ایک عام قلعہ تھا اور اسے عام قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ بنگلہ دیش کے موجودہ سرحدوں کا تعین 1947 میں پاک و ہند کی تقسیم کے وقت معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کی دوری حائل تھی، جس میں نسلی امتیاز اور مغربی پاکستان کے حکمرانوں کی نااہلی اور کم عقلی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کا سبب بنی۔ بنگلہ دیش میں رہنے والوں میں سب سے زیادہ بنگالی ہیں، جو کل آبادی کا 98% شمار ہوتے ہیں، اور باقی دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جس کے ماننے والے ملک کی کل آبادی کے 90% لوگ ہیں، اور 9.2% کے ساتھ ہندو مذہب بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا مذہب شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں بدھ مذہب اور عیسائیت کے پیروکار بھی شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سدا بہار جنگل سندربن ہے، جو بنگلہ دیش اور اس کا کچھ حصہ بھارت میں آتا ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر بھی اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ بنگال ٹائیگر کی نسلوں میں سب سے زیادہ خطرناک شمار ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ
ٹائگرز کی یہ نسل اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بنگال ٹائگرز ہی بنگلہ دیش کا قومی جانور ہے۔ بنگلہ دیش کو ندیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ چھوٹی موٹی ندیوں اور دریاؤں کو ملا کر ملک میں تقریباً 700 کے قریب ندیاں بنتی ہیں۔ بنگلہ دیش ایک زرعی ملک ہونے کی وجہ سے ملک کی تقریباً 50% آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ بنگلہ دیش کا چاول اپنے ذائقے اور خوشبو کے اعتبار سے دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح انتہائی قدرتی خوبصورتی کا حامل ہے۔ یہاں پر پہاڑ، جنگل، ندیاں اور جھیلیں موجود ہیں۔ بھارت کا مذہبی اعتبار سے مقدس سمجھا جانے والا دریا گنگا بھی بنگلہ دیش سے گزر کر ہی بھارت میں داخل ہوتا ہے۔ دریا گنگا کی کل لمبائی 2510 کلومیٹر ہے۔ بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا دریا برہم پترا تبت سے نکلتا ہے۔ تبت جنوبی ایشیا کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، جو اس وقت چین کی سلطنت شمار ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بلند چوٹی ساکا ہے، جس کی کل اونچائی 3451 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دنیا سے ہر سال لاکھوں سیاح بنگلہ دیش کے خوبصورت اور دلکش نظاروں کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن 2015 کے دوران بنگلہ دیش میں 15 غیر ملکیوں کے قتل کے بعد یہاں پر سیاحوں کی آمد میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے قومی اور سرکاری زبان بنگالی ہے۔ ملک کی 98% آبادی بنگالی زبان کا استعمال کرتی ہے۔ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں 2% اردو، ہندی اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے پیش نظر نوجوان اور پڑھی لکھی نسل انگریزی زبان کا استعمال بھی کرتی ہے۔ بنگلہ دیش میں صنعتی لحاظ سے گارمنٹس، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی اور کھاد کی صنعتیں سر فہرست ہیں۔ بنگلہ دیش کی زرعی اجناس میں گنا، چاول، چائے قابل ذکر ہیں، جبکہ پھلوں میں کیلا، ناریل، انناس، آم اور امرود وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی وسائل میں گیس سر فہرست ہے۔ ملک کی 56% بجلی گیس سے پیدا کی جاتی ہے۔ سروس کا شعبہ ملک کی جی ڈی پی میں 91% تک حصہ دار ہے۔ ڈھاکہ اور چٹاگان ملک کی 2 بین الاقوامی مارکیٹس ہیں۔ بنگلہ دیش میں 114 ملین لوگ فون کا استعمال کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کل جی ڈی پی 751.949 بلین ڈالر ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے بنگلہ دیش دنیا بھر میں 31ویں نمبر پر آتا ہے۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے۔ یہ ٹکا پاکستانی 1.48 روپے کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش میں آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ، ریل، ایئر لائن اور بندرگاہوں کا نظام موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں 3 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایئر لائن ملکی اور کئی دیگر نجی ایئر لائن بھی ملک میں موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں 706 کلومیٹر ریلوے لائن اور 21,000 کلومیٹر ہائی ویز موجود ہیں۔ چٹاگاں کے جنوب مشرق میں واقع بندرگاہ سے سالانہ $60 ارب کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ ملک کی دوسری بڑی بندرگاہ مونگلا ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم کی شرح 71% ہے۔ ملک میں سکول اور کالج اور یونیورسٹیز ہیں جو بنیادی تعلیم کے علاوہ ٹیکنیکل، طب اور دیگر شعبوں میں تعلیم فراہم کرتی ہیں۔
بنگلہ دیش میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح مختلف موسموں کا اثر و رسوخ ہے۔ یہاں پر موسم ٹھنڈا، گرم، برف باری اور جون سے اکتوبر تک بارشوں کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ 1998 میں آنے والے سیلاب نے ملک میں بہت بڑی تباہی مچائی تھی۔ یہاں پر 3 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا، تقریباً 1,35,000 مویشی ہلاک ہوئے اور 11,000 کلومیٹر تک سڑکوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بنگلہ دیش میں دیہی علاقوں میں صحت کے حوالے سے کافی کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود دیہاتوں میں صرف 62% تک صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ ملک میں 5 سال کی عمر کے بچے وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں۔ 2015 کے دوران بہت سی خواتین نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، جبکہ پاکستان اور بھارت میں کمرشل ورکنگ میں عورتوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بنگلہ دیش میں پہلا خاتون میگزین 1948 میں شائع ہوا، جس کا نام بیگم تھا۔ بنگلہ دیشی کھانوں میں سفید چاول بہت زیادہ مشہور ہیں، جو سبزیوں اور دالوں کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرسوں کی چٹنی اور مچھلی مقبول کھانوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیشی لوگ مغربی بنگال اور بھارت کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ بنگلہ دیشی تہوار میں نیا سال پولا پوشپ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور کرسمس جیسے تہوار بھی مناتے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کا قومی کھیل کبڈی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں ٹینس، ہاکی، باسکٹ بال اور والی بال بھی شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی دفاعی افواج کو 1971 میں ترتیب دیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوج 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں 22,000 ایئر فورس کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیشی فوج بین الاقوامی امن فورس کا حصہ بھی رہ چکی ہے۔ لڑاکا طیاروں، میزائل اور دیگر جنگی سازوسامان سے لیس خلیج کا تیسرا سب سے بڑا بحری بیڑا بھی بنگلہ دیشی بحریہ کی ملکیت ہے۔ بنگلہ دیش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ اس کا ڈومین نیم .bd ہے اور کالنگ کوڈ +8880 ہے۔ چلتے ہیں اب دوسترو، شکریہ، آج کا یہی تھا۔ اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔